ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے شارٹ نوٹس پہ. آپ کی بڑی مہربانی. کل جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا, دیواریں سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا, دیواریں پھلانگیں اور وہاں پر جس طریقے سے صفاقانہ ان کا عمل رہا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ عمران نیازی کی ایما پر کیا گیا اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پہ نہیں ہوا, یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پہ ہوا ہے. آج یہ واقعہ ہوا, کل خدا نخواستہ جو آئین شکن ہیں, جو کہ آج آئین کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ جناب ان ممبرز کو 10 لاکھ لوگوں کے جتھے سے گزرنا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا, اور جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اسپیکر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی زبان میں بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے, جس کے لیے اپوزیشن نے بڑا دل کر کے سب جانتے تھے کہ ایک بدترین دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی کی پیداوار حکومت اور وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے یہ برداشت کیا, دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ جو جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے. مگر آج 4.25 سال بعد وہی جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا ایک ناخدا کی آواز میں, آج اس نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور پاکستان کے اندر فاشزم, اور خدا نخواستہ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی, یہ کامیاب ہوگی, وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ تمام حدیں پھلانگنے کے لیے تیار ہے. اور آج کہتا ہے جناب یہ لوگ یہ خچر ہیں, انہوں نے پیسے لیے ہیں. ان کے منہ پہ تماچا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے, اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا, نو ہارس ٹریڈنگ. اب بتائیے کہ وہ اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکی کی, ان ممبران کی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر سورہ یاسین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک دھیلا نہیں ہم نے نہ لیا نہ خواہش کا اظہار کیا, ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. خود پی ٹی آئی کے جو باقی جو ممبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ آج ان کے حلقوں میں جو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے جو تباہی مچائی ہے, یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے, پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اپنا کالا چہرہ. جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی, بلوچستان میں کیا ہوا, وہاں پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, اور جو زندہ مثال ہے پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا, خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا. یہ ساری دنیا نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر. تو کیا چیف منسٹر ہاؤس یقیناً ایک گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوا؟ یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے لیے آگے آئے ہیں, ایک موشن آئی ہے. وہاں پر پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ صرف ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے اور پھر کہتے ہیں اور ہمیں الزام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جیت کا یقین ہو, اس مالک کے کرم سے وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا, وہ کبھی دھینگا مشتی نہیں چاہتا, وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال, حق کا استعمال
ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں. آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اب اپنے گریبان میں جھانکیں. بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جو انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں. اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا. پھر ہم سے گلا مت. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے. اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا. اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی. ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے. ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے. اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے. کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے. جب جہاز اڑا اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے
اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا. آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں. اپنا رہے ہیں. گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کریں. پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا, پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا, یہ جمہوریت پہ حملہ تھا, یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا, اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے, یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا. وہاں نہیں رکا, پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں, غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں, یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے. پاکستان کی جمہوری جماعتیں, پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ, آئے مقابلہ کریں, آئے سپورٹمن سپرٹس اپنائیں. پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو, اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے. 172 دکھائے یا گھر چلے جائے, آخری وارننگ. میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اسپیکر رہے, یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے. آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا. جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے. جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے. ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے, قانون توڑنے کے لیے تیار ہے, اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے, that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے, آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے, آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے, اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے, تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا. پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے, فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا, تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو, اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم پر ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے, اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے, جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے, جو پاکستان کی, جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے, اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ملے. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھیں گے, بیٹھے رہیں گے جب تک
ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں اختر مینگل صاحب ذرا کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کل کا جو ایک واقعہ ہوا سندھ ہاؤس میں، نہ کہ صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام آباد کے شہر جہاں پر ریڈ زون بھی ہے اور جہاں پہ سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں، جہاں پر آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو بھی ہے، جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو میں صرف آپ میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ایک فیڈریشن پر حملہ کیا، ایک صوبے پر حملہ کرنا، سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا آپ کا ایک فیڈریشن پر حملہ ہے، اس صوبے پر حملہ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو بیابان جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی تو دوسرے دن جو لاش پھینکی جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کے اسی اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں، جو اپوزیشن ہیں ان کے لیے قانون اور ہیں، حاکموں کے قانون اور ہیں، اور مظلوموں کے لیے قانون اور ہیں. میں مختصر کیونکہ کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں، ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے، آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ ہٹ وکٹ ہوں گے، اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ایک ممبر اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے وہی نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستان، آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کہ وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑیں عمران نیازی کی حکومت، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ ہمارے مہمان ہیں، پوری قوم کے مہمان ہیں.